بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پچھلی آیت میں آدم علیہ السلام کی افضلیت وہ علم کے بنا پر ثابت کی گئی۔ اب اس افضلیت کا اقرار کروایا جا رہا ہے فرشتوں سے۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدوا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ما سوائے ابلیس کے۔ ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور تھا وہ یا ہو گیا وہ من الکافرین انکار کرنے والوں میں سے۔ وَإِذْ جس طرح کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ اس لفظ کے شروع میں یہ جملہ لگانا پڑتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب، لفظی معنی اذ کا جب، اور عربی گرامر کے لحاظ سے یہ جملہ لگانا پڑے گا، یاد کرو اس وقت کو جب قلنا کہا ہم نے۔ قاف لام یہ قالا سے نکلا ہے، بولنا کہنا، اور نون الفنا جو ہے یہ اپنی طرف جمع کا اشارہ ہے۔ قلنا کہا ہم نے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تو ایک ہی ہے، لیکن یہ جمع یہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم اردو میں بھی کرتے ہیں کہ مخاطب ایک ہی شخصیت ہے لیکن ہم اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی تعظیم، اس کی عظمت کی وجہ سے۔ للملائکتی فرشتوں کو، یا اردو میں آسان لفظ کے فرشتوں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو۔ سجدہ کا لفظی معنی ہے عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا، تابعداری کرنا، اور شرعی اصطلاح میں جھکنا تعظیم کے لیے یا جو ہے عبادت کے لیے۔ اور پھر شریعت میں جو سجدہ رائج ہے وہ زمین پر اپنی پیشانی ٹکانا اور ہاتھوں کو، گھٹنوں کو اور پاؤں کی انگلیوں کو ٹکا دینا، یہ سجدہ ہے، جس طرح کہ سب جانتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اور احادیث میں سجدہ یہ رکوع کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور عربی لغت میں جس طرح کہ بتایا گیا کہ سجدہ کا معنی عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا، تابعداری کرنا، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ النجم والشجر یسجدان، ستارے اور یہ درخت وغیرہ یہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو ان کو تو ہم نے کبھی زمین پہ جھکتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ستاروں کو اور نہ درختوں کو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور بہت مشہور فرمان ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، کیونکہ اس وقت جو آج کل مشاہدے نے ثابت کیا ہے کہ سورج یہاں سے آگے بڑھتا ہے تو آگے دنیا ہے اس پہ اپنا جو ہے اپنی روشنی برساتا ہے، پھر اس سے آگے اور گول زمین ہے تو اس کے گرد چلتا ہے،
جو ہمیں نظر آ رہے اس لحاظ سے وہ سائنسی بحث جو ہے یہاں مطلوب نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان یہ تھا، اس وقت یہ بات تو ان کو نہیں سمجھائی جا سکتی تھی کیا سسٹم ہو رہا ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کی حقیقت بتائی کہ یہ سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور سورج حقیقت میں لمحہ لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں اور تابعداری میں۔ اور ایک ضمنی طور پر یہ بات بھی عرض کر دیتے ہیں کہ انسان کو سوچنا بھی چاہیے کہ انسان سورج کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ انسان کیا حیثیت رکھے گا کہ یہ ہمارا پورا گولا اس زمین کا، یہ پوری زمین ہی سورج کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سورج ہماری زمین سے لاکھوں گنا جو ہے وہ بڑا ہے، تو ایک انسان کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں۔ لیکن یہ سورج، یہ ہماری زمین، یہ چاند اور یہ کھربوں ستارے اور کہکشائیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس رفتار میں یا جس مدار میں چلائے ہیں اور ان کو حکم دیا کہ آپ نے اس مدار پر اور اس رفتار سے چلنا ہے، وہ کروڑوں اربوں کھربوں سالوں سے اسی مدار اور اسی رفتار میں چل رہے ہیں۔ ایک سوتر برابر جو ہے نا وہ اس راستے سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی جلدی اور لیٹ نہیں ہوتے۔ ایک انسان ہے کہ رب العالمین 5 وقت بلاتا ہے تو کبھی آ جاتا ہے، کبھی لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں کہ جو ہفتے میں ایک بار حاضری لگوانا جو ہے وہ بس ذمہ داری سمجھتے کہ بس کام ہو گئی ہے، بات بن گئی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا عاجزی کے ساتھ، یہ سجدے کا اصل مفہوم ہے، جو کہ یہ ساری کائنات سر بسجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ یہاں جو ہے وہ تیسری قسم مراد ہے، جو کہ شرعی اصطلاح میں ہم جانتے ہیں کہ کسی کے سامنے زمین پہ جو ہے جھک کر، زمین پہ اپنی پیشانی ٹکا کر سجدہ کرنا۔ اس سجدے کے بارے میں پھر مفسرین بعض نے لکھا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سجدہ تھا، تو عظمت کا سجدہ تھا، تعظیم کا، اور یہ تعظیم کا سجدہ اس سے پہلے جو ہے ہماری شریعت سے، ہمارے دین سے پہلے جائز تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دین میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف کسی اور کو، تو میں عورت کو، بیوی کو کہتا کہ آپ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، کہ اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور قرآن کریم میں، احادیث میں کئی مقامات پہ جو ہے ذکر ہے کہ کہیں کہیں جو ہے لوگوں نے سجدے بجا لائے۔ مثلا یوسف علیہ السلام کے قصے میں سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ماں باپ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تو یہ تعظیم کا سجدہ ہمارے دین سے پہلے، دین اسلام سے پہلے جائز تھا، روا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ عبادت کا سجدہ تھا، لیکن سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی طرف تھا۔ جس طرح ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، یعنی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی، لیکن وہ بطور قبلہ کے آدم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ زیادہ تر مفسرین نے پہلے والے قول کو، پہلی بات کو زیادہ راجح قرار دیا کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا اور عین آدم علیہ السلام کو تھا، اور آدم علیہ السلام کی عظمت کو جو ہے ظاہر کرنا تھا فرشتوں پر۔ آدم علیہ السلام کو، یا آدم علیہ السلام کی طرف، فسجدو، تو سب نے سجدہ کیا، کا معنی تو سجدو، سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ما سوائے ابلیس، ابلیس کے۔ اور یہ سجدہ کرنا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پہلے ہوا تھا، پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو پچھلی آیت میں ذکر ہے، اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا ناموں کا،
اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو پسند کیا ہے، لیکن اس پہ بے شمار دلیلیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس طرح یہاں پر ترتیب ہے اسی طرح ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہیں علم دیا ناموں کا، اور اس کے بعد جو ہے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، تو سارے فرشتے جو ہے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو کہ ہم جانتے ہیں اور مشہور ہے یہ لفظ، اس کا اصل مادہ ہے با لام اور سین بلس، جس کا بنیادی معنی ہے نا امید ہونا، تو ابلیس کا معنی ہے نا امید ہوا شخص۔ اس کا اصل نام بعض روایتوں میں عزازیل لکھا ہے، اسرائیلی روایت ہے عزازیل، اور کچھ روایتوں میں حارث لکھا ہے، حارث عربی کا ہے، اور عزازیل جو ہے وہ عبرانی کا لفظ ہے۔ ابلیس اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نکل چکا اور بالکل مایوس ہو چکا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی بذات خود کفر ہے، اس لیے ایمان والوں سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو ابلیس کا معنی ہے مایوس ہونے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور شیطان جو اس کو کہا جاتا ہے تو وہ طغیانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، جس طرح کہ اس سے پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے منافقین کے تذکرے میں۔ تو اصل نام اس کا حارث یا عزازیل تھا، ابلیس اس کا لقب پڑ گیا اس جرم کی وجہ سے کہ اتنا بڑا جرم کر بیٹھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اور یہ بھی بذات خود کفر ہے۔ پھر یہ ابلیس جو ہے اس کے بارے میں کچھ مفسرین نے لکھا ہے اور کچھ صحابہ کی رائے بھی ہے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، تو پھر ان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جن جو ہے یہ فرشتوں کا ایک قبیلہ ہے، ان کی ایک برادری ہے، ان کا ایک گروہ ہے، لیکن یہ بات کمزور ہے۔ دوسری طرف زیادہ تر صحابہ کرام اور بڑے بڑے مفسرین ان کا کہنا یہ ہے کہ ابلیس جو ہے جنات میں سے، اور وہ جنات جن کو ہم جانتے ہیں، یعنی فرشتوں کا قبیلہ نہیں، کیونکہ جو فرشتے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، جبکہ ابلیس نے خود ایک موقع پہ اقرار کیا کہ یا اللہ میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ سے پیدائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کا ذکر فرمائیے کہ جنات کو ہم نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور ابلیس کا بھی ذکر ہے کہ اس کو بھی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ دونوں ایک ہی برادری ہے۔ اور دوسری طرف فرشتوں کی جو تخلیق ہے وہ نور سے ہے۔ اس طرح ابلیس کے لیے قبیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کی برادری بھی موجود ہے، اس کی اولاد بھی موجود ہے، جبکہ فرشتوں کے بارے میں کہ وہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی نسلیں نہیں بڑھتی۔ تو بہرحال زیادہ تر صحیح درست بات یہی ہے کہ ابلیس یہ جنات میں سے تھا۔ ہاں پھر اس حوالے سے اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ جس طرح آدم علیہ السلام ہماری سب انسانیت کے باپ ہے، تو یہ ابلیس بھی سارے جنات کے باپ تھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ باپ نہیں تھے بلکہ جان جو تھا باپ، یہ جنات کا باپ تھا جان، جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، جان کو پیدا کیا آگ کے لپکتے شعلے سے۔ تو جان یہ جنات کا باپ تھا، اور یہ ابلیس جو ہے اس کی ذریت میں سے ایک شخص تھا۔ ہاں اب آگے ابلیس کی جو ہے مزید ذریت اور اولاد جو ہے وہ بڑی ہے، پلی ہے، تو اس نے انکار کر دیا سجدے سے، اور اس کی وجہ دوسری آیتوں میں ذکر ہے کہ اس نے کہا کہ خلقتنی من انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تکبر کیا، میں اس سے بہتر ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں؟ آپ کی بہتری کی دلیل کیا ہے، کس بنا پر بہتر ہو؟ تو اپنی اصلیت بتا دی، اپنی خلقت، تخلیق، کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیے اور اس کو مٹی سے پیدا کیے، تو آگ بہتر ہے۔ تو یہاں مقصد یہ ہوا کہ اپنی اصل پر غرور کرنا اور فخر کرنا یہ ابلیسیت ہے، اور آدم علیہ السلام یا انسانیت یہ ہے
کہ انسان اپنے کردار پر غور کرے کہ میری اصل کیا ہے، مٹی یا جو ہے پتھر سے بناؤں یا لکڑی سے یا کس چیز سے یا آگ سے، یہ نہیں، بلکہ میں ابھی کیا ہوں، رب العالمین کا کتنا تابعدار ہوں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے تعصب اور اپنی نسل کی طرف جو ہے دیکھنا اور اپنی قومیت پر جو ہے فخر کرنا، یہ اسلام میں انتہائی جو ہے وہ ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ بہرحال ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ اور تکبر کی نبی علیہ السلام نے تعریف یہ بتائی ہے، بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرانا۔ حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات، کہ جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے اور یہ کہے کہ یار میری برادری تو، میرے رسم و رواج تو، یا میرے مولوی صاحب نے تو کچھ اور کہا ہے، یا جو ہے میرے مذہب میں، میری فقہ میں تو کچھ اور ہے، یا میرے جو ہے وہ فلانا فلانا، یا اتنے سارے لوگ نہیں جانتے، یہ تکبر ہے۔ اور فرمایا وغمط الناس، لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا، یہ دونوں چیزیں تکبر ہے، اور یہ ابلیس نے اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آیا کہ سجدہ کرو اور اس کو ٹھکرا دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم، قرآن کریم کے کسی حکم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم جو کہ احادیث کی صورت میں ہے، ان کو ٹھکرانا، یہ بھی تکبر ہے اور ابلیسیت ہے۔ مسلمان اور مومن کا شیوا، آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت کا شیوا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آتا ہے تو سر جھکا دیتا ہے، تابعداری اختیار کرتا ہے۔ وکان، اور تھا یا ہو گیا، من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے۔ کانا لفظ جو ہے اس بارے میں مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں، اور یہ عربی لغت میں استعمال بھی ہوا ہے ان دو معنوں کے لیے۔ کانا معنی تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں، من الکافرین، کفر کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ کفر کرے گا، انکار کرے گا۔ اور بعض نے یہ ترجمہ کیا وکانا، ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ تو تکبر جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نافرمانی یا غلطی، لغزش، وہ آدم علیہ السلام سے بھی سرزدی ہوئی اور نافرمانی انہوں نے بھی کی، لیکن دونوں میں فرق کہ انہوں نے تکبر کی وجہ سے کی اور پھر اس پہ اکڑ بھی کیا۔ آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو آدم علیہ السلام سے جو خطا، وہ خطا کی بنا پر ہی سرزد ہوئی، وہ تکبر کی وجہ سے نہیں، بلکہ خود ابلیس نے ان کو دھوکہ دیا، ورغلایا۔ اور پھر جب انہیں احساس ہوا تو اس پر اکڑے نہیں کہ ہاں بس میں نے جو کیا میں نے ٹھیک کیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافیہ مانگتے رہے۔ اس لیے جب غلطی ہو جائے تو اس پر شیطان کی طرح اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم شیطان کی اولاد نہیں ہے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطی کا جو ہے اظہار کرنا چاہیے اور اس کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا، ما سوائے ابلیسا، ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور ہو گیا وہ، یا تھا وہ، من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے باپ آدم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ بار بار ہم توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔